اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت دن گزرتے جا رہے ہیں اور اب آپ اپنی اپنی کوشش کر کے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. درس حدیث کے سلسلے میں جو رہنمائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے وہ ہر موقع پر یاد رکھنی چاہیے. اس موقع پر کہ ایک وقت مبارک ہمارے ہاتھوں میں آیا اور یہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. یہی صورت ہے کہ وقت سے پوری طرح استفادہ کیا جائے، پوری طرح بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے. اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی وقت کو ضائع نہ کرے اور نیکی کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. نیکی کے مختلف ذرائع ہیں اور حدیث کو پڑھا جائے تو ایسی حدیث سامنے آتی ہیں کہ صحابہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پوچھا کرتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں نیکی کے رستوں کی اطلاع دیں، بتائیں، ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ کس طرح ہم نیکی کے مختلف راستوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا گر بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز باجماعت پڑھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو. یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی پرمعرف ہے کہ ایک صحابی نے ایک سوال کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایسا جامع جواب دیا جس میں زندگی کے مختلف پہلو، مختلف اوقات اور مختلف صورتیں سامنے آ جاتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک ایسا گر بتایا کہ وہ جنت میں جانے کے لیے قابل ہو سکتا ہے. جنت میں جانے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. سچی بات ہے کہ انسان کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری کمزوریوں کی پردہ پوشی کرے، مجھے نیکیوں کی توفیق دے اور بالآخر مرنے کے بعد مجھے جنت میں داخل کرے. تو اس صحابی نے یہ سوال براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ کوئی ایسا گر بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی جو آج بھی لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کو اکٹھا کر کے اس سوال کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک انسان کے لیے بنیادی فریضہ ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو جب پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. تو پہلی نصیحت یاد رکھنے والی ہے، بڑی واضح، بڑی جامع اور بڑی پرمعرف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ہر دن ہر وقت عبادت کا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر عبادت کا ہے. تو اس مہینے میں یہ نصیحت ہم سب کو دل و جان سے
یاد رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کو پورا کریں، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائیں، نیکی کا کوئی رستہ بھی نظر آئے اس کو اختیار کریں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ ایک گر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے یہ بتایا۔ دوسرا فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ایک شرک تو یہ ہے کہ اللہ کو کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے آگے انسان سر جھکا دے اور بتوں کی عبادت کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس قابل سمجھے کہ وہ انسان کو کوئی خیر پہنچا سکتا ہو۔ کوئی نہیں کیسے کر سکتا، کوئی شخص انسان کو کوئی نیکی اور بھلائی نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو کسی کو کسی بات میں، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں، اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں، اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کو لا شریک رکھو۔ یہ دوسری نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک ہی حدیث میں اتنی جامع حدیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن سب کی مکمل تشریح کرنا تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ تیسری نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ میں جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں یہ فرمائی، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نماز باجماعت ادا کرو۔ نماز کا ادا کرنا اور اس کی پابندی کرنا یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، تنگی ہو یا آسائش ہو، کوئی موقع ہو، کوئی صورت ہو، کوئی بھی حالت ہو، حتیٰ کہ انسان بستر پر بیمار پڑا ہو، اس پر بھی نماز کا ادائیگی فرض ہے۔ اور کھڑا نہیں ہو سکتا تو نہ ہو سکے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، چلتا مسجد نہیں جا سکتا تو گھر پر پڑھ لے، جو بھی صورت ہو، لیکن نماز کا پڑھنا اور اس نماز کی ادائیگی میں سب سے پہلے افضل نماز باجماعت ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نماز باجماعت ادا کرو، یہ ایک جنت میں جانے کا قطعی اور یقینی ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا اگلی نصیحت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اگلی نصیحت ہے، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے جو سب لوگوں کو معلوم ہوگی یا ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بنیادی فرائض میں ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ کیسے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں، ایک بات یہ بیان فرمائی، باقی باتوں کے علاوہ کہ تم زکوٰۃ دو۔ اور پھر ایک اور بات جو آپ نے اس میں اضافہ فرمایا اور وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام نے ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن جو لوگ انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ایک قربت کا تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا، نیک سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، دعا کرنا اور ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا کہ کوئی بھلائی ان کے حق میں صادر ہو جائے، یہ انسان کا فرض ہے۔ تو رشتہ داروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ رشتہ داروں میں ماں باپ آ جاتے ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے حق ان پر واجب ہوتے ہیں، بچوں کے حق ہیں، پھر باقی رشتہ داروں کے ہیں۔ تو رشتہ داروں کا بھی ایک دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داری کے تعلق کو قائم رکھنا، اس کو مضبوط کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسن سلوک کرنا۔
تو دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور حسن سلوک سے کام لو۔ تو یہ ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک سوال کا جواب ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی پوچھے کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، یا کوئی خود سوچے کہ میں جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں تو کیسے جاؤں، تو اس کا جواب اس حدیث میں آیا ہے جس میں آپ نے فرمایا، اور میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جو گر بتائے، جو طریق بتائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دوسرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد ہے نماز باجماعت ادا کرو، باقاعدگی سے ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو۔ تو یہ ذرائع ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے بتائے ہیں، ہمیں ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔